سینس میں. کسی نے ایک سوال کیا, وائف مذاق میں خلا مانگے اور ہسبینڈ بھی مذاق میں ایکسیپٹ کر لیا تو کیا یہ خلا مانا جائے گا؟ یاد رکھیے ہاں یہ خلا مانا جائے گا, اس لیے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا, جو حدیث کا مفہوم یہ ہے, یہ چیزیں مذاق میں بھی کی جائے تو ہو جاتی ہے. پہلا نکاح, دوسرا طلاق, یہ باتیں مذاق میں بھی کہی جائے تو ہو جاتی ہے. نکاح سے مراد یہ کہ کوئی انسان بیٹھے بیٹھے کہ میری بیٹی سے تیرا نکاح ہوا, اس نے قبول کر لیا, ہو گیا ہو. اسی طرح کسی نے کہا میں نے تجھے طلاق دی, اپنے بیوی سے کہہ دیا, اور یا جو بیوی نے کہہ دیا مجھے خلا دو, اور شوہر نے کہا ہاں, ہو گیا. آپ کہیں گے ایسا کیوں؟ چونکہ یہ موسٹ سینسٹیو میٹر ہے ایک انسان کے لائف کے, اور شریعت نے اس کو بالکل بھی مذاق میں کرنے کی اجازت نہیں دی. خلا, طلاق, یہ موسٹ سینسٹیو ٹاپک ہے. یہ ملنے کے بعد سپریشن کا طریقہ ہے, ڈیورس ہونے کا طریقہ ہے, ایک دوسرے سے الگ ہونے کا اسلام نے طریقہ بتایا ہے. اگر کوئی الگ ہونے کے طریقے مذاق کا موضوع بنا دے, کیسا ہوں گا آپ اندازہ لگیں. جیسا ہوتا ہے دیکھیے ایک آدمی ایک انتظار میں کسی چیز کی, کسی ایک شخص کے آنے کے, آپ جھوٹ موٹ بولتے ہیں ارے وہ آ گیا, کتنا ایکسائٹیڈ ہو جاتا ہے وہ. تو یہاں بھی ظاہر سی بات ہے, ایک آدمی نکاح کے لیے پریشان ہے, کوئی کہے میری بیٹی میں نے تجھے دیا, وہ قبول کر لے تو ہو گیا. چونکہ یہ موسٹ سینسٹیو میٹر ہے, اس میں سوچ بچار جس کو بولتے ہیں, تھاٹ پروسیس کے تھرو جانا چاہیے, پورا سوچنا چاہیے, سمجھنا چاہیے. تو یہ میٹرز مذاق میں نہیں چلتے ہیں, ٹھیک ہے. لہٰذا آپ نے سوال کیا کیا مذاق میں خلا؟ ہاں, آپ مذاق میں خلا مانگیں گے, وہ مذاق میں قبول کر لیں گا, یہ مذاق میں سب ہو جائیں گا. یاد رکھیے ریزن بینگ کے سینسٹیو ٹاپکس ہے, اس کو مذاق میں نہیں کرنا چاہیے. تو آپ نے خلا کی مثال یہاں لے لی, کچھ لوگ طلاق کو مذاق سمجھ کے دیتے ہیں. اور میں نے پچھلی بار دنوں ایک رکھا تھا ایک مسئلہ آپ کے سامنے, جو تقریباً میرے پاس 4 سے 5 کیسز آئے تھے اس مسئلے پر. وہ یہ ہے کہ مسلم لڑکیاں نوجوان جو مسلم گھرانوں سے تھوڑا دینی ان کا معاملہ ہوتا ہے, وہ گیمز کھیل رہا ہے, جس گیم میں ایک گیم ہی ہوتا ہے کہ شادی ہو رہی ہے اور اس میں ایجاب و قبول ہو رہا ہے. اور 4 سے 5 میٹر میرے پاس ہے جس میں ہو رہا ہے کہ ایک لڑکی نوجوان ہے, 9th 10th 11th کی ہے, 2 لوگ آ کے بیٹھ جاتے ہیں کہ ہم گواہ اس نکاح کے, ایک صاحب قاضی بنا لیتے. مذاق میں چل رہا ہے یہ سب, کیونکہ وہ کچھ مسلم ڈراماز کو دیکھ رہے ہیں جو ہمارے پڑوسی ملک سے آ رہے ہیں, اس میں یہ سب ہو رہا ہے. تو مذاق میں بول رہے کیا کہ ہم نے وہ جو پڑھتے ہیں نا, جو میں نے اس مہر کے بدلے معجل, اور وہ جو بھی وہ بولتے ہیں آپ کو ان کے نکاح میں کیا, یہ سے مذاق کر رہے ہیں. اب ظاہر سی بات ہے اگر مذاق کریں, ہم لوگ تو یہ کہتے ہیں کہ بنا ولی کے نکاح نہیں ہوتا ہے, لیکن اکثر لوگ جو ہے اس مسئلے کو نہیں مانتے. یاد رکھیں ان کے نزدیک وکیل ہو جائے تو نکاح ہو جاتا ہے, خاص طور سے حنفی مسلک. نتیجہ یہ ہو رہا ہے کہ اب وہ نکاح ہو گیا ان کے وہاں, وہ جو تماشا کر رہے تھے 4-5 لوگ بیٹھ کر, نکاح ہو گیا وہ ان کے. اب پرابلم کہاں آ رہا ہے؟ جب اس کو نکاح کے لیے, رشتے کے لیے آ رہا ہے, جب اگر وہ دیندار ہے تو بول رہی کیا میں اس کے نکاح میں پہلے اس کو طلاق دو بولنا. اگر بچی کو سمجھ ہے تو کیا بول رہی کہ اپنے مسلک کے اعتبار سے پہلے اس کو طلاق دو بولنا. باپ کا بولنا ہے, اس لڑکی کو کیا بولیں گے؟ متعلقہ لڑکی سے بتا رہا ہوں میں تم کو. آپ سمجھ رہے کتنے سینسیٹیو میٹر ہے. یاد رکھیں نکاح طلاق یہ مذاق نہیں ہے, جوک نہیں ہے, یہ سیریس میٹر ہے. لوگ اس کے لیے پوری زندگیاں لگا دے رہے, نکاح ہو جائے یا ایک ظالم شوہر کے نکاح سے نکل جاؤں, شریعت نے کہا اس کو مذاق میں نہیں لیا جائے گا. تو لہٰذا اگر مذاق میں وائف مانگی, ہسبینڈ دے دے تو ہو جائیں گی. میں یہ کہوں گا کہ جب بھی ایسی کوئی چیز مذاق میں کوئی کرے تو فوراً روکنا اور ٹوکنا چاہیے, اس لیے کہ ہمارے پاس سمجھ نہیں ہوتی, اس لیے یہ چیز ہوتی ہے. جیسا نعوذ باللہ یہ جملہ آپ نے سنا کہ فرشتوں کے تعلق سے مذاق کی باتیں آپ نے, میں نے یہ پورا رکھا تھا فرشتوں کے حقوق, بڑے نامور فرشتے اور ان کے کام. تو فرشتوں کے حقوق میں, ان پہ ایمانیت میں ہم نے دیکھا تھا, فرشتے کو برا بھلا کہنا, فرشتے کو گالی دینا, فرشتوں کا مذاق اڑانا, یہ کفر ہے, اول درجے کا کفر ہے. چونکہ آمنت باللہ و ملائکتی دوسرے نمبر پہ آتا فرشتوں پر ایمان, تو یہ اللہ کے بعد پرلے درجے کا کفر ہے. تو لوگ بالکل مذاق میں کچھ ہی بول دیتے ہیں, فرشتے کو دیکھ کے ڈر گیا, نعوذ باللہ. نہیں, ڈرنے کی بات آپ فرشتے کو دیکھ کے ان کی بدصورتی, یا کسی انسان کو جو دکھنے میں اچھا نہیں, اس کو تو فلاں کیسا دکھ رہا جو حدیث میں آتا ہے, منکر نکیر کے جیسا, یا ملک الموت, بالکل نہیں بول سکتے مذاق ہے. اور آپس کامن نہیں ہے. فرشتے انہیں بھول گیا, فرشتہ آ کے ڈر گیا, ان کی صورت دیکھ کے ان کو چھوڑ کے چلے گیا, ان کی روح قبض کرنے آیا تھا لیکن دوسرے کی کر کے چلے گیا. ایسی فالتو باتیں لوگ کرتے ہیں. تو بہرحال فرشتوں کا مذاق اڑانا یہ کفر ہے. تو بہرحال یہ ہوتا ہے لا علمی میں, لیکن میں کہوں گا ایک جنرل رول یاد رکھیں, شریعت کسی بھی چیز کو مذاق مت اڑائیے, یا مذاق میں مت لیجیے, یا مذاق کے اندر اگر وہ چیز آ رہی ہے تو اس کو فوراً روک دیجیے. بس میں کہتا ہوں اتنا ہی کرنا ہمارے لیے کافی ہے. تو بہرحال یہاں مذاق میں طلاق خلا کہہ دے تو ہو جائیں گا. تو اگر آپ نے کہا خلا تو ہاں یہ خلا ہو جائیں گا. السلام علیکم. آپ بھی ہمارے اس کام میں تعاون کریں اپنی زکات و صدقات کے ذریعے. ڈونیشن ڈیٹیلز کے لیے ڈونیٹ پر کلک کریں. اگر آپ کو ہماری ویڈیوز پسند آئے ہیں تو اسے شیئر کریں اور ثواب کے حقدار بنیں. روزانہ ہماری ویڈیوز کو پانے کے لیے ہمارے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئکن دبائیں. ہم سے دیگر سوشل میڈیا پر جڑنے کے لیے ویڈیو میں دیے گئے آئی ڈی کو سرچ کریں. جزاک اللہ.